أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا محمد الكونين جد الحسن والحسين علي الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين عزیزان محترم اور بزرگان گرامی قدر سلسلہ گفتگو زندگی اور بندگی کے عنوان سے اس آیہ کریمہ کے ذیل میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. ارشاد پروردگار یہ ہے کہ جو بھی اسلام کے علاوہ کسی اور قانون حیات کو قبول کرے گا, کسی اور دین کو اختیار کرے گا, تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا, اور ایسا انسان آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا, نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. میں نے عرض کیا کہ دین ایک ایسے قانون کے مجموعے کا نام ہے جو ہماری پوری زندگی میں مسلط ہے. لہٰذا ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے, ہر قدم اٹھانے سے پہلے اس بات پر غور کر لیں کہ یہاں میرے لیے حکم شریعت کیا ہے. جو حکم شریعت کا خیال رکھے گا وہی صاحب ایمان ہوگا, وہی متقی ہوگا, اور ایسے ہی انسان کو رضائے پروردگار بھی حاصل ہوگی اور رضائے معصومین علیہ السلام بھی حاصل ہوگی. دین محدود مفہوم نہیں رکھتا, دین ایک وسیع مفہوم کا نام ہے جس میں ہماری پوری زندگی آتی ہے. ظاہر سی بات ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ دین صرف ان باتوں کے لیے ہم سے کہتا ہو کہ جن کا تعلق مسجد سے ہو یا عزا خانے سے ہو. نہیں, جب قانون پوری زندگی کے لیے ہے تو پوری زندگی میں ہم جو کچھ کرتے ہیں اس سب کے لیے قانون ہونا چاہیے, اور شریعت میں حکم موجود ہے, شاید ہم توجہ نہ دیتے ہو. ہمارا کاروبار زندگی بھی شریعت کی روشنی میں ہونا چاہیے, ہمارا اخلاق بھی شریعت کی روشنی میں ہونا چاہیے, ہمارا معاشرتی اور سماجی رابطہ بھی جو لوگوں سے ہے وہ شریعت کی روشنی میں ہونا چاہیے. کمال اسی کا ہے جو دین کو محدود نہ سمجھے بلکہ دین کے مفہوم کو وسیع طور پہ سمجھے. میں نے جو گزارشات کل عرض کی اس میں چند باتیں ہیں جنہیں میں منزل تمام تک لانا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ قانون حیات پوری زندگی کے لیے ہے. دین ہم سے چاہتا ہے کہ ہم دنیاوی زندگی میں بھی ترقی کریں. جو بھی چیز کمال کا ذریعہ ہے, جس چیز کو بھی ترقی کہا جا سکتا ہے, وہ ایک مرد مومن کے یہاں پائی جانی چاہیے. دنیاوی ترقی ہو, اخلاقی ترقی ہو, کردار کی ترقی ہو, ہر وہ چیز جو سماج میں بلندی کا معیار ہے وہ ایک مرد مومن کے یہاں پایا جانا چاہیے. اخلاق معصومین ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم جن ضوابط مقدسہ کی پیروی کرتے ہیں, اتباع کرتے ہیں, وہ بھی وہ شخصیات ہیں کہ جنہیں اللہ کے محبوب ترین بندے ہونے کا شرف حاصل ہے. وہ ضوابط مقدسہ ہے کہ جن کی زندگی عبادت الہی سے معمور ہے. کوئی قدم ایسا نہیں ہے جو قانون الہی کے خلاف ہو, کوئی کام ایسا نہیں جو شریعت کے دائرے سے باہر ہو, لیکن ہم ان کی زندگی کو چونکہ اپنے لیے نمونہ عمل سمجھتے ہیں, دستور حیات سمجھتے ہیں, اہل بیت ہمارے لیے دستور ہے, نمونہ ہے, تو اب ان کی زندگی کو اگر دیکھتے جائے تو زندگی سمجھتی چلی جائے گی. انہوں نے بھی اتنے پاکیزہ ہونے کے باوجود اپنا سارا وقت زندگی کے ایک کام میں نہیں گزارا, زندگی کے سارے کاموں میں گزارا ہے. وہ معصوم تھے, پاک تھے, ان کے اختیار میں کائنات کی ہر چیز تھی. وہ چاہتے تو گھر بیٹھتے اشارہ کرتے, جنت سے خانے جنت آ جاتا, من و
مسلح نازل ہو جاتا انہیں زحمت اور مشقت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر چونکہ وہ ہمارے لیے نمونہ تھے اسی لیے ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے سارا وقت مسلح پہ بیٹھ کے گزارا ہو، نہیں، یہی ہستیاں وہ تھی جو اپنی محنت سے اور قوت بازو سے اپنا رزق کماتی تھی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام شدید دھوپ ہو رہی ہے، عرب کی گرمی، اور اپنے کھیت میں کام کرنے میں مصروف ہے، بھری دوپہر کی دھوپ، ایک عرب کے شریف ترین گھرانے کا فرد اپنے کھیت میں مصروف ہے کام کرنے میں، ایک کسی شہر کے متمول آدمی کا گزر وہاں سے ہوتا ہے، پیسے والا ایک بہت متمول آدمی وہاں سے گزرتا ہے اور امام پہ اس کی نظر پڑتی ہے تو ٹھہر کے کہتا ہے، اس کے غلام چھتریاں لیے ہوئے ہیں اس کے ساتھ، رک کے کہتا ہے کہ آپ فرزند رسول ہیں، آپ شہر کے اتنے معزز آدمی، اور اس کے باوجود آپ اس بھری دوپہر میں دنیا کمانے میں مصروف ہیں۔ امام کے اوپر اعتراض کرتا ہے، آپ ایسی بھری دوپہر میں اتنے شریف النفس آدمی ہو کر دنیا کمانے میں مصروف ہیں؟ تو امام نے کہا یہ دنیا کمانا نہیں ہے بلکہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ بھی عبادت ہے۔ کہا اگر آپ اس حالت میں اس دنیا سے چلے جائیں تو گویا آپ دنیا کماتے ہوئے جائیں گے۔ امام نے کہا اگر اس حالت میں مجھے موت آ جائے تو یہ میری موت عبادت کے راستے میں ہوگی، اس لیے کہ میں قوت بازو سے رزق کما رہا ہوں تاکہ میرے اہل و عیال دوسروں کے دیے ہوئے سکوں کے محتاج نہ ہو۔ تو یہ سیرت ہے ائمہ کی۔ اب یہاں سے ذرا سا وہ جو ہمارے ذہنوں میں ہے کہ دنیا داری بری چیز ہے، دنیا داری بری چیز ہے، دنیا داری کا مطلب یہ نہیں کہ انسان مومن دنیا میں سے اپنا حصہ نہ لے، انسان مومن دنیا کی تعمیر نہ کرے، انسان مومن دنیا کو آگے نہ بڑھائے، یہ مطلب نہیں۔ دنیا داری جس سے بچنے کا حکم ہے، وہ پہلو میں نے کل پیش کیا کہ ہم دنیا میں ترقی کریں، آگے بڑھیں، اپنے مرتبے میں اضافہ کریں، اپنی مال و دولت و ثروت میں اضافہ کریں، لیکن جس چیز کی مذمت کی گئی ہے، دنیا قابل تعریف بھی ہے، قابل مذمت بھی ہے۔ دنیا خود بخود کوئی چیز تھوڑا ہی ہے، یہ تو ہمارے نفس میں پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا تعلق دنیا سے کیسا ہے۔ دنیا بذات خود کوئی ایسی چیز تھوڑی ہے نا جو ہمیں پکڑ کے لے جاتی ہے، نہیں، یہ ہمارے نفس سے نکلتی ہے بات۔ ہمارا تعلق دنیا سے کیسا ہے یہ ہمیں طے کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اپنا حصہ دنیا سے حاصل کرو، ترقی کرو، مگر دنیا میں اس طرح غرق نہ ہو جاؤ کہ حرام و حلال کا خیال نہ رکھو، اس طرح غرق نہ ہو جاؤ کہ آخرت کو بلا دو، اس لیے کہ یہ دنیا دار قرار نہیں ہے، دار باقی زندگی اخروی ہے، یہاں ہمیشہ نہیں رہنا۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی جو یہاں بوگے وہ وہاں کاٹو گے، آخرت کی کھیتی ہے۔ تو جو مذمت کی گئی ہے دنیا کی وہ اس بات کی نہیں دنیا بذات خود بری ہو، نہیں، مذمت اس بات کی ہے کہ اپنے نفس کو دنیا کا اسیر نہ بناؤ، سارا فکر تجملات پہ نہ ہو، سارا دھیان دولت کمانے پہ نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ اس کی خاطر معنویت کو بھول جاؤ، نہیں، ہم دنیا سے رزق حاصل کریں تاکہ اس رزق کو صحیح راستے میں خرچ کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کریں۔ اب دیکھیں ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر ایک غلط فہمی ہمارے سماج میں یہ ہے، چونکہ ہم سنتے اس زاویے سے ہیں دین کو، انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھے گی، میں چاہتا ہوں جو بات کل کی اس کو تکمیل تک پہنچا دوں آج کی گفتگو میں۔ بعض وقت ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کی اتنی مذمت ہے، اتنی توہین ہے، اتنی مذمت کی گئی ہے، دنیا بری چیز ہے، دنیا بری چیز نہیں، دنیا میں ہم اپنے آپ کو اس طرح مبتلا کر لیں کہ اللہ کو بھول جائیں، دین کو بھول جائیں، آخرت کو بھول جائیں، یہ برا ہے، یا ساری فکر دنیا کی طرف مبذول ہو جائے، اسی میں غلط ہو جائے، یہ برا ہے، لیکن اپنا حصہ کمانا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے ذہنوں میں
کہ بھائی مولا خود تو بہت بڑے غریب تھے، مولا امیر المومنین اللہ خود بہت بڑے غریب، کیونکہ ہم جب یہ روایتیں سنتے ہیں ممبروں سے کہ مثلا مولا شہزادی کے لیے ایک انار خریدنے گئے، اتنی بڑی ذات کس کے لیے؟ شہزادی فاطمہ کے لیے ایک انار خریدنے گئے، وہ بھی واپس آتے آتے راستے میں کسی فقیر نے مانگ لیا، اس سے دے کے خالی ہاتھ گھر میں آ گئے۔ تو اب ہمارا جوان یہ سوچتا ہے کہ ہائے مولا خود اتنے غریب تھے، اس کا مطلب تو یاد رکھیے مولا غریب نہیں تھے، یہ تصور غلط ہے، مولا غریب نہیں تھے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہو مولا غریب تھے، 4 معصومین میں سے کوئی بھی شخصیت ایسی نہیں جو غریب رہی ہو۔ حضرت کے بارے میں تو یہ ہے مولا متقیان کے کہ آپ کی جاگیر، جائیداد اور مال و ثروت شہر مدینہ میں سب سے زیادہ تھا۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں مولا اپنا وقت کبھی ضائع نہیں کرتے تھے، 25 سال خاموش بیٹھنا پڑا۔ ایک حدیث ہے مولا کی جو وصیت نامے کے طور پہ مولا نے چھوڑی ہے، اسے حدیث سفینہ کہا جاتا ہے۔ اس میں مولا نے اپنی جاگیروں کے بارے میں وصیت کی ہے، اور جب جاگیروں کے بارے میں وصیت کی ہے تو جاگیروں کا سارا بیورا بھی مولا نے اس میں بیان کیا، کتنی ملکیت ہے۔ اسے پڑھیں گے آپ تو دیکھیں گے کہ مولا سے زیادہ جاگیردار شخص شہر مدینہ میں کوئی نہیں تھا۔ ایک قانون اسلامی مملکتوں میں آج بھی اور کل بھی تھا، آج بھی اسلامی حکومتوں کا، کہ وہ زمینیں جو ناقابل کاشت ہو، ناقابل زراعت ہو، جس میں کھیتی نہ ہو سکتی ہو، گویا بنجر زمین اگر کوئی پڑی ہے تو وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، جو اسے قابل کاشت بنا لے اسلامی مملکت میں وہی اس کا مالک ہوتا ہے۔ یہ قانون ہے ہمارے یہاں۔ جو زمین ناقابل کاشت ہے، بنجر زمین پڑی ہوئی ہے، آج کی طرح رجواڑے بٹے ہوئے نہیں تھے اس دور میں، جو جس زمین کو قابل کاشت بنا لے وہ اس کا مالک تھا اس دور میں، آج بھی ہے یہ قانون۔ کہتے ہیں حضرت نے اپنی قوت بازو سے اتنی زمینوں کا سنگلاخ سینہ چاک کر کے، پتھریلی زمینوں کو صاف کر کے اتنی زمینوں کو قابل کاشت بنایا تھا کہ مولا سے زیادہ صاحب جاگیر کوئی نہیں تھا۔ کیونکہ 25 سال آپ جو خاموش بیٹھے، زیادہ تر زندگی کا حصہ رسول کے زمانے میں جنگوں میں گزرا، لیکن جب بھی وقت ملتا تھا تو آپ دیکھتے ہیں یا تو یہودی کے باغ میں پانی دے رہے ہیں، یا اپنی زمینیں جو غیر قابل کاشت تھی، پتھریلی اور بنجر زمینیں، انہیں صاف کر کے مولا نے اتنی زمینوں کو قابل کاشت بنایا تھا اپنی قوت بازو سے کہ مولا سے زیادہ ملکیت کسی کی نہیں تھی۔ اب ایک تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ مولا نے اپنی زندگی میں، ذرا سا ان مفاہیم کو انشاءاللہ آپ تک پہنچا دوں، بہت سی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی آپ کے ذہن میں۔ مولا نے اپنی زندگی میں، پوری زندگی میں کم از کم 1000 غلاموں کو خرید کر اللہ کی راہ میں آزاد کیا۔ یہ مولا کے بارے میں ملتا ہے۔ اس زمانے میں ایک غلام کا خریدنا آج کے زمانے میں بڑے ماڈل کی گاڑی خریدنے کے برابر تھا، یہ آپ سب جانتے ہیں اچھی طرح۔ گویا بڑے اچھے ماڈل کی کوئی گاڑی گویا BMW خریدنے کے برابر تھا ایک غلام کا خریدنا اس زمانے میں۔ تو جس آدمی کے پاس کچھ نہ ہو وہ کیسے کر سکتا ہے کہ 1000 غلاموں کو خرید کے اللہ کی راہ میں آزاد کرے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا غریب نہیں تھے۔ اب جو یہ کیفیت آپ سنتے ہیں کہ مولا مثلا ایک انار خریدنے گئے، اس کو بھی صدقہ کر کے آ گئے، بس فرق ہے ہم میں اور علی میں، ہم میں اور مولا میں فرق ہے۔ ہم سے یہ مطالبہ نہیں ہے جو مولا نے کیا۔ اتنا سب کرنے کے باوجود دن بھر مولا جو مشقت کرتے تھے، جو محنت کرتے تھے، جو اس سے کماتے تھے، پہلے اس سے یتیموں، غریبوں، اسیروں اور بیواؤں کے گھر میں رزق پہنچاتے تھے، جو بچتا تھا اس سے اپنے اہل و عیال کا خرچ چلاتے تھے۔ ایک سلام پڑھیے بھائی محمد۔ یہ ہم میں اور ان میں فرق ہے۔ ایسا نہیں کہ مولا خالی
نہ ہی وہ معجزے کی طاقت سے پیسہ بناتے تھے، نہیں، قوت بازو سے کماتے تھے مولا، مگر جتنا کماتے تھے اس سے پہلے مدینے کے یتیموں، غریبوں، اسیروں، بیواؤں اور فقراء کو رزق پہنچاتے تھے، اور جو بچتا تھا اسے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے۔ یہ فرق ہے، اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ مولا خالی ہاتھ تھے، وگرنہ جو انسان 1000 غلاموں کو اللہ کی راہ میں آزاد کرے اسے آپ خالی ہاتھ نہیں مان سکتے۔ اور وہ معجزے کی طاقت سے بھی نہیں، اس لیے کہ معجزے کی طاقت سے اگر پیسہ بناتے تو اس میں محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور نہیں تھی تو وہ ہمارے لیے آئیڈیل بھی نہیں بن سکتے تھے، بلکہ معجزے کی طاقت سے تو انہوں نے اپنے چاہنے والوں کو بھی نہیں دیا، کیونکہ مولا یہ چاہتے ہیں کہ محنت کر کے حاصل کرو، بیٹھے بٹھائے نہیں۔ ایک شخص اپنی فقیری اور تنگ دستی کی شکایت لے کے آتا ہے مولا کی خدمت، امام وقت کی خدمت میں آتا ہے کہ مولا اہل و عیال زیادہ ہیں، میرے بچے زیادہ ہیں، گھر میں میرے کھانے کو نہیں ہے، بہت غریب ہوں مولا، بہت غریب ہوں۔ تو روایت کہتی ہے کہ مولا نے اسے غور سے دیکھا اور اس سے کہا کہ تو غریب نہیں ہے؟ کہا مولا مجھے اپنے گھر کا حال پتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں غریب نہیں ہے، میں بہت غریب ہوں مولا۔ کہا تو غریب نہیں ہے، تو غریب نہیں ہے۔ تو جب اس نے ضد کی تو مولا نے کہا یہ بتا کہ تیرے پاس ہماری محبت کی دولت نہیں ہے؟ ہماری محبت کی دولت نہیں ہے؟ کہا مولا وہ تو ہے۔ کہا اگر ہے تو غریب نہیں ہے؟ کہا نہیں مولا غریب۔ کہا تو اچھا، آگے نظر ڈال، یہ پہاڑ دیکھ رہا ہے، ایک ٹیلا، ایک بلندی، ایک پہاڑی دکھائی۔ کہا دیکھ رہے ہو اسے؟ کہا مولا۔ کہا کیسا نظر آ رہا ہے؟ چند نظر جو گاڑ کے دیکھا تو کہا مولا یہ تو سارا سونے کا پہاڑ ہے۔ چاہنے والا ہے؟ کہا مولا سونے کا پہاڑ ہے۔ کہا کیا ارادہ ہے؟ تو فقیر ہے، چاہے تو اپنی ضرورت کی چیز اس سے لے لے جتنا ضرورت ہو۔ جیسے ہی آگے بڑھا مولا نے کہا قدم بعد میں آگے بڑھانا، پہلے ہماری محبت کی دولت کو یہاں رکھ جا، اس لیے کہ بغیر کرے جا رہا ہے اگر دینے تو پہلے ہماری محبت کی دولت کو یہاں رکھ دے۔ تو کہا مولا ساری کائنات کو ٹھوکر مار سکتا ہوں مگر آپ کی محبت کی دولت اگر ہماری محبت کی دولت ہے تیرے سینے میں تو ہماری محبت تجھے یہ بھی سکھائے گی کہ محنت کر کے کس طرح اپنا رزق حاصل کیا جائے۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد۔ اس واقعے کا نتیجہ یہ ہے کہ امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس کے دل میں ہماری سچی محبت ہوگی وہ اپنی زندگی کا راستہ خود تلاش کرے گا، وہ جانتا ہوگا ہماری محبت کے تقاضے کیا ہے، اسے کیسے آگے بڑھنا ہے۔ اگر نہ چاہتے تو اشارہ کر کے کہتے اٹھا لے جا پورے پہاڑ کو، لیکن نہیں، اس میں اسے محنت نہیں کرنی پڑی، مشقت نہیں، نہ تو اپنے آپ اس طرح کے معجزے سے کسی اس چیز کو استعمال کیا، نہ ہی کسی چاہنے والے کو اتنا ناکارہ بنایا۔ کیونکہ جس کے دل میں نعمت ولایت ہو، دولت ولایت ہو، وہ ناکارہ آدمی ہو ہی نہیں سکتا۔ مولا اس راز کی طرف اسے توجہ دلا رہے تھے، دل میں ہماری محبت کی دولت ہے تو یہ وہ دولت ہے جس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ تو ناکارہ نہیں بنانا چاہتا، مطلب تقاضوں کو سمجھنے کی ضرورت۔ تو اگر مولا کے بارے میں آپ یہ سنتے ہیں کہ مثلا اتنے یہ حالت تھی کہ جو کی روٹیاں کھاتے تھے، تو جو کی روٹیاں اس لیے نہیں کھاتے تھے کہ مولا کو نصیب نہیں تھی، خدا نہ خواستہ۔ ایسا نہیں ہے کہ مولا کو نصیب نہ ہو، نصیب نہ ہو ایسی بات نہیں تھی، بلکہ بات یہ تھی کہ مولا چونکہ مولا تھے، اپنے معیار زندگی کو اپنے سماج کے غریب ترین افراد کے جیسا رکھتے تھے۔ خاص طور سے اپنی حکومت کے زمانے میں کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا مسجد میں مولا تشریف فرما ہے اور آپ نے ایک تھیلا کھولا، ایک راوی کہتا ہے مولا نے ایک تھیلا کھولا، اس تھیلے کو آپ نے سیل بند کر رکھا تھا، مہر لگا رکھی تھی اس کو، سیل بند۔ میں نے کہا نہ جانے سیل توڑ کے کتنی قیمتی چیز نکالیں گے مولا، مسجد کوفہ میں بیٹھے ہیں۔ اور کہا کہ میں نے یہ دیکھا بڑے تعجب سے کہ اس میں سے تھیلے میں سے مولا نے خشک روٹیاں نکالی، جو کی خشک روٹیاں، اور اسے بیٹھ کے کھانا شروع کیا۔ تو میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا یا امیر المومنین، یہ اتنی قیمتی چیز تو نہیں ہے خشک روٹی جو کی،
کہ آپ اس طرح سیل بند کر کے لفافے کو یا اس تھیلے کو رکھیں؟ تو مولا نے کہا میں اس لیے اسے سیل بند کر کے رکھتا ہوں گھر میں کہ میرے بچوں کا یعنی میرے حسن و حسین کا دل کبھی میرے لیے کڑتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ موقع پا کے میرے اس تھیلی میں کبھی نرم روٹی رکھ دے، کیونکہ میں اپنے معیار زندگی کو اپنے دائرہ حکومت میں رہنے والے ہر غریب سے غریب ترین انسان کی برابر رکھنا چاہتا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ کہہ دے ہمارا حاکم تو روغنی روٹی کھاتا ہے اور ہمیں خشک روٹی ملتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ تو ان مفاہیم کی جو میں وضاحت آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا وہ یہی ہے کہ دنیا داری میں پڑھنا غلط ہے، لیکن دنیا سے اپنا حصہ لینا، اپنا رزق لینا یہ غلط نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھے، ترقی کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اگر کار خیر کر سکتے ہیں تبھی تو کر سکتے ہیں جب آپ کے ہاتھ میں کچھ ہو، غریبوں کی مدد تبھی تو کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس کچھ ہو، یتیموں کو سہارا تبھی تو دے سکتے ہیں جب آپ کے پاس کچھ ہو۔ ایسا تھوڑا ہی ہے کہ آپ انہی کے جیسے ہو جائیں۔ مولا کی زندگی کے جو واقعات ہیں اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ سب کچھ تھا آپ کی قوت بازو کا کمایا، اور یہ رب کریم کا معجزہ ہے۔ آپ دیکھیں گے 4 معصومین میں سے کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں ہے جس کے بارے میں آپ یہ واقعہ نہ سنتے ہو کہ رات کے سناٹے میں اپنی پشت مبارک پر روٹیوں کا ایک مکمل بوجھ ڈھو کے لے جاتے تھے، غریبوں، یتیموں اور بے کسوں کے گھر پہنچانے۔ یہ راز الہی ہے، مشیت الہی ہے۔ آپ کو ہر معصوم کے بارے میں یہ مل جائے گا۔ تو یہ طریقہ یہ نہیں کہ ہم کمائیں اور بس اپنی فکر میں رہیں، نہیں، جو کمایا ہے اس سے ہم اپنی آخرت کو سنبھالیں۔ ایسا نہیں کہ دنیا میں اتنے مصروف ہو جائے کہ نہ کوئی غریب دکھائی دے، نہ کوئی بے کس دکھائی دے، نہ کوئی حاجت مند، نہیں، جو کماؤ اس میں حصے دار بناؤ۔ مولا کی سیرت یہ۔ تو ابھی میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو میں نے کل آپ سے کہا کہ آپ بڑے انسان بنیے، دنیا داری نہیں، اس لیے کہ دنیا دار فنا ہے، اسے ختم ہو جانا ہے، فنا ہو جانا ہے، اور آخرت دار بقا ہے، جو یہاں سے بھیجو گے وہی وہاں ملے گا۔ کہتے ہیں کہ موت ایسی چیز ہے جس سے ہر آدمی ڈرتا ہے، مرنے سے ہر آدمی ڈرتا ہے، لیکن قرآن میں جو سورہ جمعہ میں ہے وہاں کہا گیا اے یہود و نصارا اگر تم سچے ہو یا رسول اللہ ان سے کہو تو تم تمنائے موت کرو۔ گویا سچا انسان جو ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا۔ کیا کہا؟ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اللہ کی الہیت کے بارے میں، اپنے بارے میں سچے ہو کہ تم اللہ کے نیک بندے ہو تو مرنے کی تمنا کرو، اس لیے کہ اللہ کا نیک بندہ مرنے سے نہیں ڈرتا، اس لیے کہ اسے اطمینان ہوتا ہے کہ میں نے جو بھیجا ہے وہ میرے لیے کافی ہے۔ خالی ہاتھ آدمی مرنے سے ڈرتا ہے۔ ایک بات آپ سے کہوں مثال کے طور پر، آج ہمارے ہندوستان سے بہت سے لوگ ہیں جو کام کرنے جاتے ہیں گلف میں، مثال لے لیجئے، سعودی عرب میں مثال کے طور پہ گئے ہیں آپ، بہت سال آپ نے وہاں محنت کی، کام کیا، 2 لوگ ہیں، ایک وہ ہے جو کماتا رہا اور اپنے گھر بھیجتا رہا ماں باپ یا بچوں کے پاس، ٹھیک ہے صاحب، جو کماتا رہا اس میں سے بھیجتا رہا، ایک وہ آدمی ہے، ایک وہ ہے جو کماتا رہا اور اسے روز لٹاتا رہا، اس نے اپنے بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے کچھ نہیں بھیجا۔ اگر وہاں کی گورنمنٹ ایک آرڈر نکال دے کہ آج ہر وہ آدمی جو باہر کا آیا ہوا ہے ہمارا ملک چھوڑ کے چلا جائے، تو یہ تو بڑے اطمینان سے آنے کے لیے تیار ہو جائے گا جس نے بھیج رکھا ہے کہ نہیں؟ لیکن جس نے نہیں بھیجا اس کی حالت کیا ہوگی آپ کو پتا ہے۔ وطن میں قرضدار بھی ہیں جن سے پیسہ لے کے آیا ہے، ماں باپ بھی منہ دیکھیں گے، بچے بھی منہ دیکھیں گے، کر کے کیا آیا ہے کہ نہیں؟ تو یہ بے چین ہوگا وہ مطمئن، بس اسی طرح موت کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے پاکیزہ بندے چونکہ اپنے اعمال آخرت کے لیے محفوظ رکھتے ہیں، اس لیے وہ موت سے بے چین نہیں ہوتے، جن کا دامن خالی ہوتا ہے وہ موت سے ڈرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سچے ہو اپنی بندگی کے بارے میں تو تمنائے موت کرو، اگر مطمئن ہو آخرت میں تو اسی لیے
جس طرح وہ بے چین ہوتا ہے جس نے کچھ بھیجا نہیں ہے، سب اڑا دیا، اسی طرح وہ انسان بے چین ہوتا ہے جس نے آخرت کا سامان نہیں کیا۔ مومن کا دل مطمئن ہوتا ہے، پریشان نہیں ہوتا ہے موت کے تذکرے سے۔ لہٰذا غور کرنا چاہیے، قابل توجہ بات ہے۔ تو جو ہمیں سلیقے سکھائے گئے ہیں وہ یہ کہ جو کچھ کما رہے اس سے اپنا سامان آخرت تہیا کرو، اس لیے کہ راستہ بہت طویل ہے۔ مولا خود تڑپ کے فرماتے ہیں میرے پروردگار آخرت کا راستہ بہت طویل ہے اور زیادہ سفر بہت کم ہے۔ آپ سوچیے، جسے جتنے لمبے سفر پہ جانا ہو اتنا ہی زیادہ سامان سفر تیار کرتا ہے کہ نہیں؟ آپ کو دلی تک جانا ہو تو ممکن ہے آپ خالی ہاتھ چلے جائیں، ممکن ہے آپ کو لکھنؤ تک جانا ہو ایک چھوٹا سا بیگ لے لیں، مگر اگر آپ کو کہیں اور دور جانا ہے تو ظاہر سی بات جتنا طویل راستہ ہوگا اتنا زیادہ آپ کا سامان ہوگا کہ بھائی دور جانا ہے، موسم سرد بھی ہے گرم بھی ہے۔ لہذا مولا کہتے ہیں پروردگار آخرت کا راستہ بہت طویل ہے اور میرے پاس سامان سفر بہت کم ہے۔ جتنے طویل راستے پہ جانا ہے اتنا سامان سفر کی فکر ہونا چاہیے۔ تو دنیا ایسی چیز نہیں ہے، اس لحاظ سے بری ہے دنیا کہ ہم دنیا کے غلام بن جائیں، اس لحاظ سے اچھی ہے کہ ہم اسی دنیا سے سامان آخرت سفر۔ بچوں کو کھلانا اچھا پہنانا بھی عبادت ہے، اس میں بھی ثواب ملے گا۔ غریبوں یتیموں کا خیال رکھنا یہ بھی بہت بڑا ثواب ہے، اسی لیے ہمارے مذہب نے کہا پہلے اپنی پوزیشن اچھی کرو پھر آخرت کے لیے سامان سفر تہیا کرو۔ یہ وہ مفاہیم ہے جس کی وضاحت نہیں ہوتی، میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں چونکہ مجھے یہاں کم از کم، ویسے تو کہیں بھی نہیں ہوتی ہے فکر، لیکن یہاں کم از کم یہ فکر نہیں ہے کہ مجلس چلے گی یا پٹے گی آج کی اس طرح۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد۔ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنے سے لے کے اتنے تک سے مجھے جانتے ہیں، یا مجھے یہ ثابت نہیں کرنا کہ میں بہت اچھا ذاکر ہوں یا نہیں ہوں، جیسا تیسا ہوں آپ کی خدمت میں۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ جو سامان سفر کی بات، دنیا کی لذتوں میں اپنے آپ کو محو کر کے آخرت کو بھلا دینا اللہ کے احکام کو بھلا دینے کی مذمت ہے، وگرنہ دنیا سے اپنا حصہ لینے کی مذمت نہیں ہے، جتنا بھی لے سکتے تاکہ اس سے تاریخ خیر کر سکتے۔ تو اب جو دیکھیں ایھا الزام، مولا نے ایک آدمی کو دنیا کی مذمت کرتے ہوئے سنا، ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ دنیا کی برائی کر رہا ہے، دنیا کی مذمت، تو مولا نے اسے ڈانٹا۔ حالانکہ دنیا کی بہت جگہ خود مذمت کی گئی ہے، مگر اس دنیا کی جس میں انسان مبتلا ہو جائے، لیکن خود دنیا بذات خود کچھ تھوڑی ہے۔ مولا نے اس آدمی کو دیکھا کہ وہ دنیا کی برائی کر رہا ہے، دنیا کو برا بھلا کہہ رہا ہے، دنیا یہ ہے، دنیا وہ ہے، دنیا وہ ہے، نہج بلاغہ میں۔ تو مولا نے اس کو کہا ٹھہر ایھا الزام للدنیا، اور دنیا کو برا بھلا کہنے والے، اور دنیا کو برا بھلا کہنے والے، سن، تجھے دنیا نے کب دھوکہ دیا ہے، دنیا نے تجھے کب فریب دیا ہے، کب دھوکے میں رکھا ہے؟ دنیا نے تو دھوکہ نہیں دیا کبھی، اس لیے کہ دنیا نے تو صاف لفظوں میں تجھے یہ بتا دیا کہ آج تک جو بھی دنیا کے نشے میں چور ہوا ہے اس کا حشر کیا ہوا ہے۔ فرعون کو دیکھ لے، حامان کو دیکھ لے، شداد کو دیکھ لے، ابو جہل کو دیکھ لے، ابو لہب کو دیکھ لے۔ دنیا نے تجھے کب دھوکہ دیا؟ دنیا تو صاف بتا رہی ہے جو میرے جھانسے میں پھنسا اس کا یہ حال ہوا ہے۔ دنیا نے کب دھوکہ دیا؟ دنیا تو صاف تجھ سے کہہ رہی ہے، دنیا کوئی گریبان پکڑ کے تھوڑی لے جا رہی ہے۔ دنیا نے تجھے کب فریب دیا ہے، دنیا نے تجھے کب دھوکہ دیا ہے؟ یہ تو تو خود ہے جو اس پہ فریفتہ ہوتا ہے۔ ساری عبرتیں سامنے ہیں، کیا حال ہوا ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا۔ سیروا فی الارض، دنیا میں گھومو پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ قوم عاد، قوم سمود سب غرق ہو گئے، فرعون جیسا، شداد جیسا سب غرق دریائے نیل ہو گئے۔ تو دنیا نے کب، دنیا تو تمہیں آئینہ دکھا رہی، جو میرے چکر میں پڑا۔ اب یہ مثال خود مولا نے فرمائی، دنیا کی مثال اس بوڑھی دلہن کے جیسی ہے کہ جس نے غازہ وازہ لگا کے چہرے کو اچھا بنا لیا، سرخ سوٹ پہن لیا ہو، اور وہ تم سے کہہ رہی ہو کہ میں بوڑھی ہوں، مگر تم صرف اس کے غازے اور سرخ جوڑے کے چکر میں کہہ رہی تو اچھی ہے، تو اچھی ہے۔ بالکل یہی حال ہے نا، وہ کہہ رہی نہیں میں بوڑھی ہوں، جو میرے چکر میں پڑا وہ غرق ہو گیا، وہ برباد ہو گیا، چاہے کتنا بھی بڑا تھا، اس کا تذکرہ ذلت میں بدل گیا۔
مگر نہیں ہم خود ہی واری صدقے ہو رہے ہیں. وہ کہہ رہی نہیں میں ضعیف ہوں، میں بوڑھی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، مگر ہم خود ہی اس کے فریب میں مبتلا. تو فریب میں دنیا مبتلا نہیں کرتی، ہم اپنے نفس سے فریب کھاتے ہیں. دنیا دھوکہ نہیں دیتی کسی کو، ہم خود مبتلا ہوتے ہیں دھوکے میں. اس دنیا میں کچھ نہیں رکھا، لیکن وہ مفہوم اپنی جگہ، یہ مفہوم اپنی جگہ. ہم اس سے اپنے لیے توشہ آخرت فراہم کریں. آخرت کی منزل بہت دشوار ہے عزیز. ائمہ اطہار کو اگر ہم دیکھیں تو جتنی مشقتیں ان کی زندگی میں ملتی ہیں، وہ چاہتے ہیں انسان باعمل بنے. عمل یعنی ایکٹیو انسان جو ہر جگہ پورے وجود کے ساتھ کھڑا ہو. تو یہ مولا کی سیرت ہے، وہ ہمارے لیے ایک آئینہ ہے. ایسا نہیں کہ بالکل اسی کے ہو کے رہ جائیں، کسی دینی کام کے لیے وقت نہ نکال سکے، یہ خرابی. آج کے دور میں بہت ضروری ہے کہ ہم مفہوم دین کو سمجھیں. اب ایک چیز ہے جو میں آخر بیان کی طرف لاتا ہوں گفتگو کو، کہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام مولا کا ایک فقرہ ہے جہاں آپ نے ارشاد فرمایا الموت اولا من رکوب العار، عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے. یہ ارشاد آپ نے فرمایا. پھر آگے فرماتے ہیں کہ والعار اولا من دخول النار. مجھے اس جملے سے اس وقت کام ہے جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. پہلے مولا نے کہا کہ عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے. بہت بڑی بات ہے، یعنی ذلیل ہو کے نہ جیو، عزت سے سر کٹا، شرف انسانی کا تقاضا. لیکن ایک بات اور آگے ارشاد ہوتی ہے کہ اور ذلت کی زندگی بہتر ہے اس بات سے کہ انسان اپنے کو جہنمی بنا دے. ایک بڑی بات ہے، ذلت کی زندگی بہتر ہے اس بات سے کہ انسان اپنے کو جہنمی بنا دے. مطلب کیا ہے اس جملے کا؟ ذرا سمجھ جو میری اپنے ناقص وضاحت کرتی ہوں. کبھی کبھی سماج اتنا بدل جاتا ہے کہ اچھائیاں برائیاں بن جاتی ہیں اور برائیاں اچھائی کا روپ ساتھ دھار لیتی ہیں. جیسے آج کے دور میں اگر آپ کی پارٹی کا آدمی ہے، دن رات آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے، گاؤں میں چلے جائیے آپ کی انجمن کا ممبر ہے، اور کوئی سچ بات ایسی کہہ دے جو آپ کے خلاف جا رہی ہو، سچ بولنا اچھی بات ہے، کوئی ایسی سچی گواہی دے دے جو ہمارے خلاف جا رہی ہو، تو کوئی اس کی تعریف نہیں کرے گا تو نے اچھا کیا. جو ملے گا اس کو پکڑ کے ناپے گا. ابے تم آدمی ہو یار، اپنوں کے خلاف بول پڑے. یہ بہت زیادہ شریف بنتے ہو اپنے آپ کو، بہت زیادہ ایمان والے بنتے ہو. یہ بھی نہیں دیکھا یار اپنی انجمن کی ناک کٹا دی، اپنے ہی گروپ کی ناک کٹا دی. تم کہاں سچے بولنے چلے؟ کوئی اس کی سچائی کی تعریف نہیں کرے گا، ہر کوئی اس کی مذمت کرے گا. تو اب اگر اس کی سب توہین کر رہے ہو، اسے اپنی پارٹی سے نکال رہے ہو، فاصلہ بٹھاتے ہو، اس کو ذلیل سمجھا جا رہا ہے نا، تو اب آدمی اس ذلت کو گوارا کر لے مگر ان کی مرضی کے مطابق جھوٹ بول کے اپنی آخرت کو برباد نہ کرے. بھائی آج کل ذرا سی بڑی معذرت کے ساتھ کسی کوئی روح سخن کسی کی طرف نہیں ہے، روح سخن کسی کی طرف ہو تو روسیا، کوئی ذات مراد نہیں ہے. مگر ایک چیز ہے آج کے ماحول میں، ایک زمانہ ہمارے یہاں ایسا گزرا غیر معلومیت کا کہ اگر مثلا سب جانتے ہیں حکم شریعت کو، اگر کوئی جوان آج کے دور میں اوائل عمر میں داڑھی رکھ لے تو اس کی تعریف کرنے والے کم ملیں گے، اسے تنگ کرنے والے زیادہ ملیں گے. ابے تمہیں کیا ہو گیا یار، ابھی پوری عمر پڑھی، ابھی سے مولانا نظر آنے لگے. ملے گا نہیں، یعنی اس کو تنگ کرنے والے زیادہ ملیں گے، کوئی تعریف کرنے والے کم ہیں. تمہیں کیا ہو گیا یار، ابھی تو جوانی ہے، ابھی کہاں، ابھی سے تم ابھی تو مولوی نظر آنے لگے ہو. ہوتا ہے نہیں ہوتا، ابھی سے ملا نظر آنے لگے تو تعریف کرنے والے کم ہیں. اب اگر آپ کو داڑھی رکھنے کے بعد برا سمجھا جائے تو اس توہین کو برداشت کر لو، سب کے جیسے بن کر اپنی آخرت کو برباد کر لو. آفس میں نماز پڑھنا برا سمجھا جا رہا ہے، آپ کا وقت نماز ہے، سب آپ کو حیرت سے دیکھ رہی ہے کیا کر رہا ہے بھائی. آفس کا ماحول اتنا ماڈرن ہے کہ کسی نے یہ کرتے ہی نہیں دیکھا کسی کو، سب آپ کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہیں. یہ سب کہیں بڑا مذہبی یار، عجیب آدمی ہے تو دقیانوس آدمی ہے. اب اگر سب آپ کو نیچی نظر سے دیکھ رہے ہیں بندگی کرتے ہوئے
تو ایسا نہ کرو کہ ان کی نظر میں عزت دار بننے کے لیے نماز چھوڑ دو، بلکہ اس توہین کو برداشت کر لو تاکہ جہنم سے بچو۔ ایک صلوات پڑھیے بھائی محمد۔ اسی لیے مولا نے فرمایا بل آر اولا من دخول النار، جس نے یہ کہا کہ عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے، اسی نے کہا ذلت کی زندگی بہتر ہے جہنمی بننے سے۔ یعنی ایک وقت سماج اگر تمہیں اچھائی اور سچائی اور عبادت اور بندگی اور عبودیت کی وجہ سے کمتر سمجھتا ہے تو یہ سمجھنے دو، مگر اس کو چھوڑ کے جہنمی نہ بننا، بڑی بات۔ تو یہ وہ مفاہیم ہے جن کی طرف ہمیں توجہ دینا چاہیے کہ ہم کس طرح کی زندگی گزاریں۔ تو زندگی اور بندگی میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی زندگی کو بندگی سے ہم آہنگ رکھیں۔ کامیابی اسی میں ہے کہ اپنے رب کو نہ بھولیں، اپنے قانون شریعت کو نہ بھولیں۔ زمانہ بدلتا رہتا ہے، فکریں بدلتی رہتی ہیں، مگر وہ رب ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اور ہمیشہ سے اس کی رضا ہمیشگی ہے، اور ہمیں جو آخرت کی زندگی گزارنا ہے وہ بھی ہمیشہ۔ دیکھیے ایک بات کہی جاتی ہے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ صاحب عقل انسان کبھی بے دین نہیں ہو سکتا، عقل مند آدمی کبھی بے دین نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عقل ہمیشہ فائدے کا سودا کرتی ہے، گھاٹے کا نہیں، ہے کہ نہیں؟ ایک طرف یہ 60 70 80 سال کی زندگی 100 کی مان لیجئے، ایک طرف وہ زندگی ہے جس کی کوئی حد معین نہیں ہے، جو جنت میں رہیں گے وہ بھی خالدین فیہا ابدا ہے، ابد تک رہیں گے، جو جہنم میں جائیں گے وہ بھی جھونکتے ہی مر نہیں جائیں گے، وہ بھی وہاں ابد تک جلتے رہیں گے۔ ابد کہتے ہیں اس پیریڈ کو جس کی کوئی انتہا معلوم نہ ہو۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے 1000 سال 10,000 سال 1 ملین 10 ملین 1 ٹریلین سال، جہاں تعداد معین نہ کی جا سکے اسے کہتے ہیں ابد، ایسی مدت جس کی کوئی حد نہ ہو۔ تو ایک یہ 50 یا 100 سال کی زندگی، ایک ابدی زندگی، تو عقل مند آدمی کون سی زندگی کو کامیاب بنائے گا؟ دنیاوی زندگی کی سختی برداشت کر لے گا مگر آخرت کے فائدے کو نہیں جانے دے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عقل مند آدمی بے دین نہیں۔ شریعت کی بہت اہمیت ہے، دین جو ہمارے پاس ہے بہت اہم ہے۔ شریعت ہماری آخرت کو سدھارنے کے لیے جتنی قربانیاں آل محمد نے دی، ان سب کا مقصد یہ تھا کہ اس قانون شریعت کو بچا لیا جائے۔ اور اس لیے حسین کا ہماری گردنوں پہ، کیا سارے انسانوں کی گردنوں پہ احسان ہے، اس لیے کہ اگر یہ قانون مٹ جاتا تو ہم سے آخرت کی کامیاب زندگی کا ذریعہ چھن جاتا۔ اللہ کا یہ قانون نہ رہتا تو آج کا انسان کس چیز پہ عمل کرتا؟ اگر یہ شریعت مٹ جاتی تو ہمارے پاس وہ راستہ ہی نہ رہتا جس سے ہم آخرت کو سنوار پاتے۔ اس لیے مذہب پہ عمل کرنے والا ہر انسان احسان مند ہے حسین، ہر ایک کی گردن پہ احسان ہے مولا کا، ہر ایک کی گردن پہ احسان ہے مولا کا، ایسا نہیں کسی ایک کی گردن پہ، کیونکہ حسین نے شریعت کو بچایا، حسین نے کلمہ توحید کو بچایا، حسین نے شریعت محمدی کو بچایا، حسین نے اللہ کے نام کو بچایا۔ اسی لیے ساری کائنات احسان مند ہے حسین۔ یزید انسانوں سے اس قاعدے اور راستے کو چھیننا چاہتا تھا جو انسانوں کو کامیاب کرے، حسین نے اس قانون کو بچا لیا جو انسانوں کو نجات دے سکے۔ فرق دونوں میں یہ، اسی لیے تاریخ گواہ ہے کہ کربلا منفرد واقعہ ہے، کائنات کا منفرد واقعہ۔ انفرادیت اس لیے ہے کہ جنگوں کا اصول یہ ہے کہ جو قتل کرتے ہیں وہ جیت جاتے ہیں اور جو قتل ہو جاتے ہیں وہ ہار جاتے ہیں۔ اصول تو یہی ہے جنگوں کا، جن کے گلے کٹ جائیں وہ ہار جاتے ہیں، جو گلے کاٹ کے کامیاب ہو کے چلے جائیں وہ جیت جاتے ہیں۔ مگر کربلا اس سے مستثنا ہے۔
یہاں گلے کٹانے والوں نے میدان جیتا ہے، گلے کاٹنے والے ہار گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیتتا وہ ہے جس کا مقصد جیت جائے، ہارتا وہ ہے جس کا مقصد ہار جائے۔ یزید مٹانا چاہتا تھا، حسین بچانا چاہتا تھا، حسین نے بچا لیا، حسین جیت گئے، یزید منع ہو گیا۔ واحد نے کائنات، وگرنہ جنگوں کا اصول بھی نہیں ہے کربلا میں، مگر کربلا والوں نے کلمہ توحید کو بچایا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر قوم و ملت پہ احسان ہے اسے۔ کیسا احسان؟ جب بیمار کربلا سے بعد کربلا پوچھا گیا، اے سید سجاد، جنگ کربلا میں آپ جیتے یا ہارے؟ تو امام نے ایک جواب دیا، بس اتنا دیکھ لو کہ اگر مسجدوں کے میناروں سے آواز اذان آ رہی ہے تو سمجھ لو ہم جیت گئے، آواز اذان ختم ہو گئی تو سمجھ لو ہم ہار گئے۔ اس لیے کہ ہم جسے بچانے آئے تھے وہ اگر بچ گیا تو ہم جیت گئے، وہ اگر ختم ہو گیا تو ہم ہار گئے۔ اور عزیزوں یاد رکھو، حسین کا احسان ہے ہر مذہب اور مسلک پر، چاہے اسے شعور نہ ہو۔ اسی لیے 5 وقت نماز کے لیے جب اذان مسجدوں سے بلند ہوتی ہے، پوری کائنات میں جس آواز کا تسلسل نہیں ٹوٹتا، کہتے ہیں دنیا میں کوئی آواز ایسی نہیں ہے کہ جو مسلسل گھومتی ہو، مسلسل، سوائے اذان کی۔ یا ہم کہہ سکتے ہیں ذکر اہل بیت علیہ السلام کی، صرف اگر اذان ہی مانے، کیونکہ جیسے جیسے سورج بڑھتا جاتا ہے، جس خطے میں وقت اذان ہوتا جاتا ہے، یہاں کی اذان ختم ہوئی وہاں شروع ہے، وہاں کی ختم ہوئی، ایک اس پورے سرکل میں جہاں تک اجالا ہے، کوئی لمحہ روئے زمین پہ ایسا نہیں آتا کہ جب اذان نہ ہو رہی ہو، اور یہ اذان صدقہ ہے حسین کا، 5 وقت مسجدوں سے بلند ہونے والی یہ اذان صرف اذان نہیں ہے بلکہ کربلا میں حسین کی فتح کا اعلان ہے مسلسل، تو قیامت تک ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ روئے زمین پر کوئی لمحہ ایسا نہیں آتا جب اذان نہ ہو رہی ہو، اذان نہ ہو رہی ہو یعنی جب حسین کی فتح کا اعلان نہ ہو رہا۔ یہ کرم ہے پروردگار کا کہ جب تک کائنات موجود ہے حسین کی فتح کا اعلان ہوتا ہے، اور فتح کا اعلان اس لیے ہے کہ حسین اسی توحید کو بچانے کے لیے۔ مگر اسلام میں کتنی قربانیاں دی آل محمد نے، کتنی مشکلات کو برداشت کیا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ میں آج ذرا سا اشارہ کرنا چاہتا ہوں، کل تفصیلی مسائل پڑھوں گا انشاءاللہ۔ آپ ذرا دیکھیے ایک انسان کہاں تک ثابت قدم رہ سکتا ہے، کہاں تک۔ بعض انسان وہ ہیں جو بہت زیادہ مطیع پروردگار ہوں، اپنی ذات کی حد تک صبر کر سکتے ہیں، پیاسے رہ سکتے ہیں اللہ کے لیے، بھوکے رہ سکتے ہیں۔ مگر جب بات بچوں کی آ جائے، اہل و عیال کی آ جائے، تو انسان سے دامن صبر چھوٹ جاتا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھیں وہ افراد جو صاحب اولاد ہیں، اگر کوئی بچہ رات کے کسی پہر بھی تڑپ جائے دودھ کے لیے یا پیاس سے، تو بچوں کی تکلیف انسان کو بستر چھوڑنے میں مجبور کر دیتی ہے۔ گھر گھر جائے گا، دروازے دروازے جائے گا، کہیں سے اسے پینے کے لیے دودھ میسر ہو جائے گا۔ بچے کی وہ فریاد اسے گھر سے نکلنے میں، کیونکہ بچے کا درد نہیں برداشت کر سکتا۔ سوچئے حسین کس طرح ثابت قدم تھے رضا الہی کے لیے کہ 3 دن سے خیموں سے علاتش ہائے پیاس کی آواز آ رہی ہے، مگر حسین کے صبر میں ذرہ برابر۔ حسین کی وہ پیاری سکینہ جو ہر رات بابا کے سینے میں سوتی ہے، 3 رات سے مسلسل کہہ رہی ہے ہائے پیاس ہائے پیاس، اور حسین منزل صبر میں ہے۔ اس مقام پر کوئی صبر نہیں کر سکتا سوائے حسین۔ سکینہ 3 دن کی پیاسی تھی، اور اتنی پیاسی تھی کہ 3 دن تک مسلسل ہائے پیاس۔ عاشور کا دن آ گیا، سکینہ کے لبوں سے ہائے پیاس نہیں ہے۔
آپ سے کہوں آپ بھی غور کرنا، میں نے بھی غور کرنا۔ مقتل کربلا میں یہ بات ثابت ہے کہ سکینہ ہائے پیاس کہتی رہی مگر مجھے کہیں نہیں ملا۔ عباس کی شہادت کے بعد پھر سکینہ نے کربلا میں ہائے پیاس، نہ جانے کیسا صدمہ پہنچا سکینہ۔ عباس کی شہادت کے بعد پھر سکینہ نے کربلا میں ہائے پیاس نہیں کہا، خاموش ہو گئی۔ بچی لطیف نہیں کر کب پانی ملا کوئی خبر نہیں، مگر تاریخ کہتی ہے جب قافلہ اہل حرم بازار کوفہ میں آیا، قافلہ اہل حرم بازار کوفہ میں آیا تو ننھی سکینہ اپنی پھوپھی زینب کی آغوش میں بیٹھی، خالی اونٹ پر زینب ننگے سر ہے، ہاتھ پسے گردن سے بندھے، سکینہ گود میں بیٹھی۔ ایک بار ننھی سکینہ تڑپ کے کہتی، میں نے کربلا میں نہیں کہا مگر بچی کتنی پیاسی تھی، بازار کوفہ میں اپنی پھوپھی سے کہتی ہے پھوپھی اماں اب پیاس سے کلیجہ پھکا جا رہا ہے، پھوپھی پیاس سے کلیجہ تپ رہا ہے۔ اے پھوپھی ہو سکے تو ایک قطرہ پانی پلوا دی۔ بے کر زینب سکینہ کو کیا جواب، جس کے ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہو۔ بڑی بے کسی سے زینب نے سکینہ کو دیکھا۔ یکایک قریب کی چھت پہ بیٹھی ہوئی ایک عورت نے کہا اے قیدی خاتون ذرا صبر کر، تیری بچی کے لیے میں پانی لاتی ہوں۔ کئی وہ خاتون ایک ظرف آب لے کے آئی، کاسہ آب لا کر دیا، زینب نے اشارہ کیا، سکینہ نے کاسہ آب لے لیا۔ ابھی پانی پینا ہی چاہتی تھی سکینہ کہ اس عورت نے کہا اے قیدی خاتون اس بچی سے کہو پانی بعد میں پیے، پہلے میرے لیے چند دعائیں کر۔ زینب نے اشارہ کیا، سکینہ ٹھہر گئی۔ کہا میں نے سنا ہے کہ اسیروں کی دعائیں جلدی قبول ہوتی اور یتیموں کی دعائیں جلدی قبول ہوتی، مجھے پتا ہے یہ بچی اسیر ہے مگر لگتا ہے یہ یتیم بھی ہے۔ میں نے سنا ہے اسیروں اور یتیموں کی دعائیں جلدی قبول، تیری دعا کیا ہے؟ تو اس عورت نے کہا اے قیدی خاتون اس بچی سے کہو میرے لیے دعا کرے کہ میرا شوہر پردیس گیا ہے وہ خیریت سے واپس آ جائے۔ کیسی دعا کرائی اس بچی سے جس کا بھرا گھر کربلا میں مل گیا، جس کا بابا غربت میں مارا گیا۔ سکینہ نے جلے ہوئے کرتے کے دامن کو پھیلا کے کہا باریلا میرے لٹے ہوئے گھر کا واسطہ، اس کا شوہر خیریت سے آ جائے۔ زینب نے کہا بیوی تیری دوسری دعا کیا ہے؟ میں کہوں گا کاش ام حبیبہ یہ دعا نہ کرائی ہوتی۔ کیا کہا ہے قیدی خاتون اس بچی سے کہو جس طرح یہ یتیم ہوئی ہے میرے بچے ایسے یتیم نہ ہو۔ ارے سکینہ کے دل پہ کیا گزر گئی، جیسے یہ بچی یتیم ہوئی میرے بچے ایسے یتیم نہ ہو۔ زینب نے جلے ہوئے کا دامن کو باریلا میری یتیمی کا واسطہ، اس میں بچے میری طرح یتیم نہ ہو۔ اور روایت آگے بڑھتی ہے، ایک بار کہا کہ بیوی تیری تیسری دعا کیا ہے؟ یہ وہ منزل تھی جب زینب نے چونک کے دیکھا، کیا کہا اے قیدی خاتون اس بچی سے کہو میرے لیے دعا کرے کہ مجھے جلدی مدینے جانا نصیب ہو۔ ہائے ہائے مدینے کی شہزادی ہے، اپنے نانا کے شہر کا نام سنا، غور سے دیکھا، کہا بیوی تو مدینے کیوں جانا چاہتی ہے؟ کہا اس لیے کہ مدینے میں میرا بڑا شہزادہ حسن مشتبہ ہے۔ یہ کوفے کی عورت تھی نا، کوفے کی، مدینے نہیں گئی تھی کبھی۔ میرا شہزادہ حسن، کہا بیوی تجھے شاید خبر نہیں کہ حسن 23 سال پہلے اس دنیا سے جا چکا۔ سر کو جھکایا، کہا قیدی خاتون اگر میرا آقا حسن نہیں ہے